السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی سے سوال. میں ہوں سیدہ عائشہ ناز، میرے ساتھ موجود ہیں نجم سیٹھی صاحب. السلام علیکم. پاکستان تحریک انصاف کی سیاست کی مہار عمران خان صاحب کے بعد بظاہر ہمیں علیمہ خانم صاحبہ کے ہاتھ میں ہی دکھائی دیتی ہے اکثر و بیشتر، اور کچھ عرصے سے وہ تواتر کے ساتھ خبروں میں بھی تھیں. ان کے بیٹوں کو گرفتار کیا گیا، اگرچہ وہ اب رہا ہو گئے ہیں. کچھ دن سے ہم دیکھ رہے تھے کہ یو ایس میں مبینہ جائیدادوں کے حوالے سے ان سے سخت سوال کیے جا رہے تھے. اور آج بھی ایک واقعہ جو ان کی بابت پیش آیا وہ اس وقت میڈیا پر مرکزی حیثیت اختیار کیے ہوئے ہے. معمول کی ملاقاتیں یا پیشی ہوتی تھی جب عمران خان صاحب کی مختلف کیسز کے سلسلے میں، تو ان کی ہمشیرہ، ان کی تینوں بہنیں ان سے ملاقات کے لیے جاتی تھیں یا ملاقات ان کی ہوتی تھی. اس کے بعد میڈیا کو آ کر بریف علیمہ خانم صاحبہ ہی کرتی تھی، لیڈ وہ لیتی تھی، فرنٹ لائن پہ وہ ہوتی تھی. آج بھی حسب معمول ایک کیس کی پیشی کے بعد جب وہ میڈیا کو بتا رہی تھیں کہ عمران خان صاحب سے ملاقات میں کیا امور زیر غور آئے اور عمران خان صاحب نے کیا بات کی، تو یکدم ایک انڈا اڑتا ہوا آیا اور اس کے بعد خبروں کا رخ اس انڈے کی جانب مڑ گیا. بحث اس بات پر ہو رہی تھی کہ کہاں سے آیا یہ انڈا، کس نے پھینکا یہ انڈا، کیوں پھینکا گیا یہ انڈا، یہ کیا اسٹیٹ سپانسرڈ ہے یا یہ انسائڈ جاب ہے یا یہ فالس فلیگ ہے. ساری بحث اسی کے گرد گھوم رہی تھی سوشل میڈیا پر کہ یکدم بشرا بی بی کی ہمشیرہ مریم وٹو ایک ٹویٹ کرتی ہیں کوڈڈ، جس کی تشریح کے لیے محسن نقوی صاحب سامنے آتے ہیں اور وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے اس کو ری ٹویٹ کرتے ہوئے اسٹریٹ فارورڈ کہہ دیتے ہیں کہ مریم وٹو صاحبہ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ یہ انڈا علیمہ خانم نے خود کو خود پڑوایا. جس کے بعد وہ ہو جاتا ہے ٹویٹ ڈیلیٹ، یہ آتا ہے ٹویسٹ، اور اس کے بعد تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ ٹویٹ دوبارہ نمودار ہوتی ہے. تو سیٹھی صاحب، یہ وطن عزیز میں کیا ہو رہا ہے؟ چلیں اس سے پہلے گولی لگی سیاستدانوں کو، جوتا پڑا، سیاہی انڈیلی گئی، انڈا آج علیمہ خانم کو پڑا. تو سیاست میں تو اس طرح ہوتا ہے، جب آپ سیاست کر رہے ہوتے ہیں، احتجاج کے سلسلے میں کوئی آیا ہو یا سیاسی اختلاف ہو تو اس طرح کی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. لیکن یہ بیچ میں محسن نقوی صاحب کا وارد ہونا، اس سے تو لگتا ہے کہ دال میں کچھ کالا ہے. ہاں، یو رائٹ. محسن نقوی صاحب اس قسم کی چیزوں میں نہیں کودتے، اور کیونکہ وہ انٹیریئر منسٹر ہیں تو ان کا کودنا جو ہے اس کے معنی ہیں یا ہو سکتے ہیں. اچھا، مگر ایک تو اس سے پہلے کہ محسن نقوی صاحب کی طرف ہم آئیں، پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ ہوا کیا ہے. اب علیمہ خان صاحبہ کو سوال پوچھے جا رہے تھے جی. اس وقت انڈا آیا، علیمہ خان صاحبہ وہاں سے چلی گئی اور وہ جو دو خاتون تھی وہ بھاگی، گاڑی کھڑی تھی، گاڑی میں بیٹھی، اور جب لوگوں نے احتجاج کیا یا روکنے کی کوشش کی کہ یہ کون لوگ ہیں، کس نے یہ کیا، تو پولیس نے گاڑی کو پارک کر دیا آگے. اچھا، اس سے آپ پوری کنسپیریسی تھیوری بن جاتی ہے نا. یہی ہوتا ہے نا کہ اگر پولیس نے ان کو پروٹیکشن دے دی اور وہ نکل گئی تو ایسے ہی لگتا ہے کہ پہلا جو سوچ آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ گورنر نے کروایا. اس کے بعد جب محسن نقوی صاحب کی ٹویٹ آتی ہے تو بڑی حیرانگی یہ ہوتی ہے کہ اچھا، وہ تو بالکل جو مریم وٹو کہہ رہی ہیں وہ اس کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو علیمہ نے خود کروایا. ڈاٹس کو اکٹھا کرے اور دیکھیں یہ بات جاتی کہاں ہے. سو اچھا، اب مریم وٹو جو ہے وہ تو ریپرزینٹیٹیو ہیں بشرا بی بی کی. آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے سے بشرا بی بی خبروں سے باہر ہیں. جی. آپ نے دیکھا کہ کافی عرصے سے آہستہ آہستہ علیمہ خان ابھر رہی ہیں. اب 1.5 سال ہو گیا ہے، 2 سال ہونے جا رہے ہیں. جی. علیمہ خان جو ہے وہ ریپرزینٹ کر رہی ہیں عمران خان کی ویوز. ہمیشہ آ کے وہ ہارڈ لائن لیتی ہیں جو کہ عمران خان لیتا ہے. باقی لوگ، بیرسٹر صاحب ایک بات کرتے ہیں، گنڈا پور دوسری بات کرتا ہے، وغیرہ وغیرہ، آتے جاتے لوگ، اور یہ افواہیں چلتی رہتی ہیں. مگر عمران خان خود جو ہے وہ ہمیشہ ہارڈ لائن لیتے ہیں. جب ان کی ٹویٹس بھی آتی ہیں تو اس میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی، اور علیمہ خان کے اعتبار بات کرتی ہے تو وہ وہی بات کرتی ہے جو ہارڈ لائن ہے، جو عمران خان کی. تو نیچرلی اس کے ساتھ یہ ہے کہ سارا فوکس جو ہے وہ آ گیا ہے علیمہ خان کے اوپر. اور اب علیمہ خان جو ہے، اب میں نے دیکھا ہے کہ وہ حفیظ اللہ نیازی صاحب نے ایک مضمون لکھا ہے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پسند ہو یا نہ پسند ہو، اب وہ میڈیا اٹینشن جو ہے وہ علیمہ خان کی طرف ہی ہے. اور اس سلسلے میں لگتا ہے ایسے ہے کہ اب اسپوکس پرسن جو ہیں یا جانشین جو ہیں، جو بن رہی ہیں، وہ آؤٹ سائڈ جب تک عمران جیل میں ہے علیمہ خان. اچھا، اب بات یہ ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے
کہ نیازی صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ جی وہ کل کو خدا نخواستہ کچھ ہو جاتا ہے عمران خان کو تو پی ٹی آئی کی لیڈر علیمہ خان بنے گی. اس طریقے سے وہ جانشین نہیں ہے. وہ اس طریقے سے ہیں کہ عمران خان کی جو سوچ ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اس وقت علیمہ خان جو ہے وہ سامنے آئی ہیں. اب باقی پی ٹی آئی کے لیڈرز کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہی کیونکہ وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں سارا. مگر اب انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ مریم وٹو نے جو بات کی اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ یہ علیمہ خان کی جو پرومیننس ہے جو آگے آ رہی ہے بڑھ کے وہ بشرا بی بی کو پسند نہیں ہے. کیونکہ بشرا بی بی ہمیشہ ان کی آپ کو یاد ہوگا جب وہ باہر تھی تو انہوں نے وہ جو سارا لیڈ کیا تھا وہ جو ساری ریلی لیڈ کی تھی تو اس وقت تو وہ لگتا یہ تھا کہ گڈا پور بھی لیڈر نہیں رہا وہی لیڈر بن گئی. اور جو عمران خان کی لانگ مارچ اور عمران خان کی جانشین جو ہے وہ بشرا بی بی. تو اب کلیئر ہو گئی بات کہ یہ دو خاتون جو ہیں ان کے آپس کے اندر ایشوز بن گئے ہیں. ایک وہ بشرا بی بی چاہتی ہے کہ یہ نہ ہو یہ کون ہوتی ہے بننے والی مگر کیونکہ بشرا بی بی جو ہے وہ جیل میں ان کی بیان بازی نہیں ہو رہی ان کی طرف توجہ نہیں ہے وہ ویسے بھی میڈیا کے سامنے نہیں آ رہی یا نہیں لائی جاتی تو علیمہ از ٹیکنگ دا سارا فوکس اور میڈیا بھی جو ہے وہ علیمہ کے اوپر فوکسڈ. تو آئی تھنک یہ جو کشمکش ہے اس میں میرا نہیں خیال کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول ہے یا محسن نقوی کا کوئی رول ہے. میرا خیال ہے جس طرف توجہ دلوانا چاہ رہی تھی مریم وٹو میرا خیال ہے محسن بھی اسی طرف توجہ دلوانا چاہ رہے تھے کہ دیکھیں وہ کیا کہہ رہی ہے. اس کو چاہیے تھا اگر وہ کنڈیم کرتی کہ یہ دیکھیں جس نے انڈا پھینکا ہے یہ بڑی بری بات ہے اور ایسے نہیں ہونا چاہیے تو مریم وٹو نے یہ نہیں کیا. اس نے دوسری طرف اشارہ کیا ہے کہ یہ یا خود کروایا گیا ہے یا بیسکلی یہ کہ یہ خود کروایا گیا ہے اپنی حیثیت کو اوپر کرنے کے لیے. یا علیمہ خان کے سپورٹرز جو ہیں جو اب کافی ہو گئے ہیں بیکاز سارے میڈیا ان کی طرف توجہ دے رہا ہے گڈا پور کی کریڈیبلٹی نہیں ہے اور کون لیڈر ہے اس وقت کوئی نظر ہی نہیں آ رہا جس کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو. بیرسٹر صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ دے نائدر ہے نو دے. تو اب علیمہ از دا مین اسپوکسمین فار عمران خان. تو میرا خیال ہے کہ یہ جو سارا معاملہ ہوا ہے کہ پہلے ان کو گرفتار کیا پھر ان کو چھوڑ دیا پھر ان کو روک دیا فرام گوئنگ ٹو سی عمران خان پھر ان کو پھر جانے دیا عمران خان کو ان کی بہنیں جانے دیا تو ان کو نہیں جانے دیا. وہ بہنیں آگے جو بات کرتی تھی وہ خود نہیں کرتی تھی وہ بھی علیمہ کرتی تھی. اور آپ جب کچھ مشکل سوال پوچھے جا رہے ہیں میڈیا کی طرف سے تو اس کو ڈائیورٹ کر رہی ہے اٹینشن ٹو سم تھنگ ایلس. تو میرا خیال ہے کہ یہ دو بیگمات کی کشمکش ہے اور ایک جیل میں ہے اور ایک باہر ہے جو باہر ہے وہ بنا رہی ہے اپنا پلیٹ فارم. اچھا اور وہ میرے خیال ہے کامیاب ہو گئی ہے اس سلسلے میں. مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے قطعاً اس کا یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر عمران خان کا کچھ ہو گیا تو پارٹی کی لیڈرشپ کس کے پاس ہوگی. یہ علیمہ خان کے پاس پارٹی کی لیڈرشپ نہیں ہوگی. عوام تو بالکل علیمہ کو نہیں ایکسیپٹ کرے گی. علیمہ اس وقت اسپوکسمن ضرور بنی ہوئی ہے عمران خان کی مگر عمران نے پہلے دن سے عمران کا کبھی انٹرسٹ نہیں تھا کہ اس کی فیملی ممبر کوئی اس کا جانشین ہو. اور ایک دفعہ ٹکٹ لینے کی بھی کوشش کی تھی علیمہ نے عمران نے نہ کر دی تھی اس کو نہیں دیا تھا. تو یہ حفیظ اللہ صحیح کہہ رہے ان کا جو آرٹیکل ہے اس کی طرف توجہ دیں. وہ یہ نہ کہیں سوچے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ پارٹی کی لیڈر بن گئی ہے اور آگے جا کے یہی لیڈ کرے گی پارٹی کو. وہ یہ کہہ رہے ہیں ان دی ایبسنس آف عمران خان 2 سال سے ساری فوکس آہستہ آہستہ ان کی طرف ہو رہا ہے. تو ڈی فیکٹو اس وقت وہ اسپوکسمین بنی ہوئی ہے اور پارٹی کی لیڈر بنی ہوئی ہے بیکاز شی از ریپرزینٹنگ عمران خان. تو مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عمران خان نے مور لگا دی ان کے اوپر. اور ساتھ ہی وہ یہ بھی بات ہو رہی ہے کہ جی پھر اگر علیمہ ہے تو پھر واٹ از دا پوزیشن آف شاہ محمود قریشی. تو شاہ محمود قریشی was supposed to be number 2 نا. اگر وہ تو جیل میں ہے تو نمبر 1 اور نمبر 2 تو جیل میں ہے تو اب باہر جو بھی ہوگا وہی پھر ظاہر ہے اس کی اہمیت بنے گی نا. مگر میرا خیال ہے کہ اس بات کو یہیں تک روک دینا چاہیے. میرا خیال ہے کہ یہ دس از بٹوین آئدر تو یہ دو خواتین کی آپس میں مسئلہ ہے یا یہ علیمہ خان کے سپورٹرز نے جان کے ہلکا سا چھڑی پھینک دی ہے تاکہ ان کی قد جو ہے اور بڑھ جائے. I think that's what's happening over here.
لیکن اس میں پھر پولیس اہلکاروں کا بالکل پروٹیکٹ کرنا، ان 2 خواتین کو گھیر گھار کر گاڑی میں لے جانا، یہ کنیکٹ نہیں ہوتا علیمہ خانم نے؟ اگر نہیں، یہ ہو جاتا ہے، کیسے؟ یہ ہو جاتا ہے اگر ایسے ہو جاتا ہے کہ اگر آپ کو پتا ہو نا کہ پولیس کے SOPs کیا ہوتے ہیں. اگر ان عورتوں کو یہ لوگ پکڑ لیتے اور پٹائی کر دیتے اور پولیس وہاں کھڑی ہے تو بہت بڑا ایشو بن جانا تھا. تو پولیس نے تو نارمل ری ایکشن یہ ہے کہ یار یہ کوئی بندے نے پیچھے پہ گئے، چکو انہوں نے لے جاؤ. ابھی آپ دیکھیے گا جب یہ اب آگے پولیس کرتی کیا ہے ان عورتوں کے ساتھ. میرا نہیں خیال یہ کچھ سازش تھی جس کی وجہ سے پولیس پہلے سے ان کو پتا تھا کہ یہ عورتیں آئی ہیں، یہ کریں گی اور جلدی سے گاڑی میں بٹھا کے ہم لے جائیں گی. پولیس سے تو جو اس وقت پولیس وہاں موقع پہ تھی، میرا خیال ہے انہوں نے یہ سوچا اور ہی نہ کوئی مسئلہ بن جائے، پٹائی نہ ہو جائے کہ جو بھی ہے کٹ ہوئے انہوں نے باہر ساڈے کو لے چلو، ویل میک این انکوائری اینڈ فائنڈ آؤٹ واٹ ہیپن. اب آپ دیکھیے گا جب تفتیش ہوگی تو پتہ چلے گا. اگر پولیس کا اس میں وہ رول ہوا کہ پولیس ان عورتوں کو ہی غائب کر دیتی ہے اور ان کو اویلیبل نہیں کرتی، تو پھر اس کا یہ مطلب ہے کہ اس میں گورنمنٹ کا ہی رول ہے. اور ابھی لیٹس ویٹ اینڈ سی. میرا نہیں خیال کہ اس میں کوئی ادارے انوالوڈ ہیں. اور فوری طور پر پولیس، راولپنڈی پولیس کی جانب سے ٹویٹ بھی کر دیا جاتا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور یہ پروٹیسٹ کے لیے KP سے ہی آئے تھے، اور صرف یہ 2 خواتین جو ہیں وہ ان میں نمایاں ہوتی ہیں. فوری طور پر پولیس کا یہ کہنا کہ یہ PTI کے اندر سے ہوا ہے، تو آپ اس بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ خود کروایا گیا ہے؟ ہاں، میں سمجھتا ہوں یہ نہیں کہ علیمہ خان نے کہہ کے کروایا ہے، یہ کہ ان کے جو ساتھی ہیں یا ان کے جو لوگ ہیں انہوں نے یہ سوچا ہوگا کہ ذرا تھوڑا جا اور کیا جائے، اور اسی لیے کوئی ہلکا جا اڈا سٹیا اس سے زیادہ نہیں کیا کچھ. ٹھیک ہے سیٹھی صاحب، اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ واقعہ کیونکہ اب کافی زیادہ متنازع ہو چکا ہے اور دال میں بہت کچھ کالا ہے، سوشل میڈیا پہ تبصرے اس بابت چل رہے ہیں. اور اب بات کر لیتے ہیں ابھی منظرنامے پر چھائے ڈونلڈ ٹرمپ کی. ڈونلڈ ٹرمپ جنہوں نے SCO کے اوپر جو بھی کمنٹس کیے، اب انہوں نے یہ اعتراف کیا ہے اپنے ایک ٹویٹ میں کہ انڈیا روس اور چائنا کے کیمپ میں جا چکا ہے. ٹروتھ سوشل پر انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے، اور ان اے وے آپ کے خیال میں کیا وہ یہ اعتراف کر رہے ہیں کہ انڈیا ان کے ہاتھ سے نکل چکا ہے؟ نہیں، ڈونلڈ ٹرمپ بہت سی باتیں کرتے ہیں اور کبھی کبھی ان کی انگریزی اور جو حوالہ دے رہے ہوتے ہیں وہ سمجھ نہیں آتی اگر آپ اس کو تھوڑا غور سے نہ دیکھیں. اب اس میں جو ٹویٹ کی ہے انہوں نے کہا کہ وی ہیو پشڈ انڈیا، ایسے ہی ہے نا، کوئی وی کا استعمال کیا گیا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ میں نے پش کر دیا. اس کا یہ مطلب ہے کہ جس قسم کی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اس کی وجہ سے انڈیا جو ہے اب چائنا کے طرف بڑھ رہا ہے. مگر میرا خیال ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہوگا. میرا اپنا تجزیہ یہ ہے کہ انڈیا بالکل چائنا کے کیمپ میں نہیں جائے گا. انڈیا اپنے رشیا کے ساتھ تعلقات رکھے گا، مگر انڈیا اور چائنا کے جو پرابلمز ہیں بڑے گہرے ہیں، اور سب سے بڑا اس کے اندر ایشو پاکستان ہے. اس لیے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کہ وہ جناب چائنا کے ڈارک ایریاز کے اندر انڈیا جا رہا ہے، ایسی بات نہیں ہے. میرا یہ یاد رکھیے گا، میرا کلپ رکھیے گا کہ یہ سونر اور لیٹر انڈیا واپس ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کے کیمپ میں واپس ایک پاؤں رکھے گا اور اپنے جو مسائل ہیں امریکہ کے ساتھ ان کو حل کرے گا. اسپیشلی یہ جو ٹیررسٹ والی بات ہے، یہ چھوٹا سا ایک ہکپ ہوا ہے. ہکپ مطلب ہے کہ کیا کہتے ہیں، ہچکی آئی ہے، تعطل آیا ہے، ہچکی آئی ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے کوئی بیوقوف سی باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے نریندر مودی نے اپنی عزت بچانے کے لیے یہ کام کیا ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کیمپ کے اندر جا رہا ہے. اگر اس کیمپ میں جانا ہوتا پھر وہ جو پریڈ تھی جو امریکہ کے لیے دکھائی گئی تھی اس میں بھی جا کے شرکت کرتا، مگر انہوں نے ایک قدم لیا ہے، دوسرا قدم نہیں لیا، اور اس کے بعد اٹھ کے جاپان جا رہے ہیں جہاں امریکہ کا اڈا ہے. تو مطلب ہے کہ انڈینز اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں کہ ایک چھوٹی سی بات کے اوپر وہ کود جائیں کسی اور کیمپ میں جہاں ان کو کچھ نہیں ملنا اس کیمپ کے اندر. وہ تو چاہیں گے کہ یہ امریکہ سے دور ہو، مگر اس کیمپ کے اندر وہ نہ چائنا ان کو کچھ دے سکتا ہے، نہ روس دے سکتا ہے اوور اینڈ ابو جو آلریڈی مل رہا ہے. اور چھوٹے موٹے تو کنسیشنز چائنا نے آلریڈی دے ہی دیے، مگر ان کے جو بارڈر ایشوز ہیں نا، ٹبیٹ کا ایشو ہے اور ہماچل پردیش کا جو ایشو ہے وہ بہت سیریس ہے. وہاں اتنی جلدی سیٹلمنٹ نہیں ہونے والی. اور وہ جو مین پرابلم جو ہے وہ تو پاکستان ہے. ایک چائنا تو پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ڈال سکتا. اور SCO میں اندر آپ نے دیکھا کہ جہاں انڈیا نے پہلگام کی بات کی ہے، انہوں نے دوسری بات کر دی تھا بلوچستان کے اندر جو
दहशत गर्दी हो रही है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बलूचिस्तान के अंदर जो दहशत गर्दी हो रही है और जो TTP वाले कर रहे हैं और VLA कर रहे हैं, वो चाइना को टारगेट कर रहे हैं। तो और चाइना को पता है कि इनको फंडिंग जो है वो इंडिया की तरफ से आ रही है। तो इसलिए ये छोटा सा इशू है, ये आगे जाके सॉर्ट आउट हो जाएगा। इंडिया जो है वो इस SCO के कैंप के अंदर अमेरिका के खिलाफ नहीं खड़ा होगा। यानी आपकी नज़र में अमेरिका से इंडिया को अभी मुक्ति मुकम्मल नहीं मिली, लेकिन साथ ही चाइना को डीपेस्ट डार्केस्ट कह जाना चाइना के लिए यार जी वो कहता रहता है डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। एक तरफ तो उसने चाइना के ऊपर तो अभी किया ही कुछ नहीं, इंडिया को खड़का दिया है। चाइना के साथ तो अभी ओपन है सारा कुछ, डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना। और उधर रूस जो है, जो डीपेस्ट डार्केस्ट रूस है, जो यूक्रेन के अंदर लड़ रहा है, जिसके ऊपर यूरोप के सारे काम खराब हो रहा है, वो उधर उसकी दोस्ती की हुई है। तो ये डोनाल्ड ट्रंप जो है ना, वो अपनी सियासत चला रहा है, विच इज कम्प्लीटली अनइंस्टीट्यूशनल, और वो बिल्कुल पर्सनल लेवल के ऊपर वो करता है। आज वो डीपेस्ट डार्केस्ट चाइना कह रहा है, कल चाइना के साथ वो सेटलमेंट कर लेगा। और मैं आपको बताऊं, सेटलमेंट चाइना के साथ होगी, रूस के साथ भी होगी, डोनाल्ड ट्रंप करेगा, आप देखिएगा। ये यूरोपियंस जो है ना, इनको समझ नहीं आ रही है कि वो कहाँ जाएंगे। जी, टू मच कंफ्यूजन, बट एट द सेम टाइम वो डिफेंस डिपार्टमेंट का नाम चेंज करने का इरादा रखते हैं, उसे डिपार्टमेंट ऑफ वॉर बना रहे हैं। इससे क्या होगा सेठी साहब? अब आप देखिए, एक तरफ वो कहता है कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, हम किसी जंग का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम जंगें जो हो रही हैं उनको मैं खत्म करने जा रहा हूँ, मुझे नोबेल प्राइज दे, मैं सारी जंगें खत्म करने जा रहा हूँ। दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को वो कहता है कि मैं उसको डिपार्टमेंट ऑफ वॉर। तो ये डोनाल्ड ट्रंप है आपके लिए। तो इसलिए आई थिंक यू शुड नॉट टेक डोनाल्ड ट्रंप सीरियसली। वो हर किस्म के चाल चलता है कि ये भी कामयाब हो जाए, ये हो जाए, कभी ब्लफ मारता है, कभी ये करता है, कभी वो करता है। अब इसकी क्या सेंस है? दिस नॉनसेंस। डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस को कर देना डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, और ये भी कांग्रेस के पूछे बगैर। कांग्रेस के अप्रूवल तो चाहिए होती है इस किस्म की चीजों के लिए, मगर उसको कॉन्फिडेंस है कि इस वक्त रिपब्लिकन लेटे हुए हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है वो रिपब्लिकन मोहरें लगाई जा रहे हैं उसके ऊपर। तो बट आई डोंट थिंक दिस इज सिग्निफिकेंट। ये सारे सिग्नलिंग है, ये कोई खास इसकी अहमियत नहीं है, कोई इसको सीरियसली नहीं लेगा। शोर ज़्यादा मचा रहे हैं, इक़दामात कम कर रहे हैं, और अब जिस नौइयत के हालात हो चुके हैं और आलमी बरादरी जिस तरह का रिएक्ट कर रही है, लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ज़्यादा कार्ड्स बाकी नहीं रहे। आने वाले दिनों में इंडिया के लिए भी अभी पोजीशन क्लियर होती नज़र नहीं आ रही। वापस आते हैं प्रोग्राम में एक ब्रेक के बाद। शो में साथ देने का शुक्रिया, और अब आपके सवालात करेंगे शामिल। युगांडा से फरीद नासिर। इंडोनेशिया में आजकल हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं, इसकी क्या वजह है? कोई रजीम चेंज हो रही है या कोई मामला दूसरे हैं जो बज़ाहिर पसे पर्दा हैं और आम दुनिया के सामने नहीं आ रहे? इसका तो बस मुख्तसर से सवाल दूंगा, बिकॉज फिर नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा और फिर इंडोनेशिया की इंटरनल सियासत डिस्कस करनी पड़ेगी। लुब्बे लबाब ये है जी कि एक साहब हैं जो कि प्रेसिडेंट रहे हैं 10 साल के लिए, एक उनके साहिबजादे हैं, एक ऑपोजिशन लीडर थे। वो ऑपोजिशन लीडर जो थे वो अपनी पार्टी छोड़ के वो चले गए हैं प्रेसिडेंट साहब की पार्टी के अंदर, और अब ये जो इलेक्शन होने जा रही है उसमें वो खड़े हो गए हैं एज प्रेसिडेंट, और मुका कर लिया विद द सिटिंग प्रेसिडेंट, जो 10 साल के बाद अब फिर से प्रेसिडेंट नहीं बन सकते। प्रेसिडेंट साहब जो है उन्होंने अपना बेटा दे दिया उसको एज रनिंग मेट। तो अब जो एक्स ऑपोजिशन लीडर और प्रेसिडेंट साहब का बेटा, वो प्रेसिडेंट साहब की पार्टी जो है ना उसको लीड करेंगे, और वो अब खड़े हो रहे हैं फॉर इलेक्शन। और ऑपोजिशन जो है वो सुकार्नो की जो साहिबजादी हैं, सुकार्नो पुत्री, वो परेशान है क्योंकि रिगिंग हो रही है। और ये आप पाकिस्तानियों को तो पता है, जब इस किस्म की चीज होती है तो किस तरीके से सियासत रुख मोड़ती है। इसलिए इंडोनेशिया में भी बड़ी इंस्टेबिलिटी हुई हुई है। ऑपोजिशन लीडर जो है वो गवर्नमेंट को ज्वाइन कर गए हैं और अब अगली इलेक्शन के लिए तैयारी कर रहे हैं, और वहाँ शोर पड़ गया कि इलेक्शन रिगिंग की तैयारियां हो रही हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और तो ये है, इससे ज्यादा कोई साजिश नहीं है। इस डर्टी पॉलिटिक्स ऑल ओवर अगेन, पॉलिटिक्स ऑफ अपॉर्चुनिज्म एंड सो ऑन। वो अब जो साहब प्रेसिडेंट है वो 10 साल से ज्यादा रह नहीं सकते, इसलिए उन्होंने अपना बेटा को फिट कर दिया उसके अंदर।
تو آنے والے پروگرامز میں اس پہ تفصیل سے بات کرتے رہیں گے جیسے سچویشن آگے جاتی ہے انڈونیشیا میں. خالد اویس صاحب لاہور سے کیا جاننا چاہ رہے ہیں؟ میرا سوال آپ کے تجربے کو سامنے رکھتے ہوئے کہ جو کہ آپ چیف منسٹر کیئر ٹیکر رہے پنجاب کے، جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو آج کل جو بحث نئے صوبوں کے بارے میں چھڑی ہوئی ہے، نئے صوبے بننے سے کیا ہماری تمام بیماریوں کا علاج ممکن ہوگا، یا جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں، خاص طور پہ جبکہ مقامی حکومتیں جو کہ فنکشنل نہیں ہیں اور ہماری کمزور معیشت، کیا یہ بوجھ برداشت کرے گی، اور کیا یہ گورنرز کے فیلورز تو نہیں ہوں گے اس سے؟ دیکھیے میرا خیال ہے کہ یہ شوشہ چھوڑا گیا ہے پروونسز کو سمجھانے کے لیے، 4 پروونسز کو، کہ آپ بہیو کریں. NFC ایوارڈ اس کو ریوائز کرنا ہے، بڑی ضرورت ہے اس کی. اگر آپ بہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کو توڑ دیں گے اور نئی پروونسز بنا لیں گے، پھر ان کو سنبھالنا آسان ہو جائے گا بیکاز وہ سارے ڈیپینڈنٹ ہوں گے فیڈرل گورنمنٹ کے اوپر. تو یہ ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ میڈیا کے اندر ایک پریشر ٹیکٹک ہے. کوئی 12 صوبے کوئی نہیں بننے. یہ وقت نہیں ہے اس قسم کی نئی کنٹروورسی کو آگے لے جانے کا. یہ اسی حد تک تھی. بہت مسائل ہیں نئے صوبے بننے میں، اور یہ ادھر نہیں جائے گی. وہ صرف یہ چاہتی ہے کہ NFC ایوارڈ جو ہے وہ جو ہے اس کو ریوائز کر لیا جائے، اور یہ جو 4 صوبے ہیں یہ مان جائے اس بات کو. اس سے زیادہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایشو ہے. ابھی ایک بہت اچھا آرٹیکل لکھا گیا، آپ ضرور پڑھیے گا اس کو. ایکس گورنر ہیں عشرت حسین صاحب، گورنر اسٹیٹ بینک، ایڈوائزر بھی رہے ہیں، بہت تجربہ کار شخص ہیں، اور انہوں نے بہت سی اسٹڈی کی. انہوں نے ایک مضمون بھی بڑا اچھا سا لکھا ہے جو بتاتا ہے کہ اس وقت یہ ٹائمنگ بھی ٹھیک نہیں ہے اور کمپلیکیشنز بھی بہت ہیں. اس لیے میرا یہ موقف ہے کہ یہ ڈیلیبریٹلی شوشہ چھوڑا گیا ہے تاکہ اس وقت سندھ والے جو تنگ کر رہے ہیں یا KP والے جو تنگ کر رہے ہیں ان کو ایک دھمکی ہے کہ اگر آپ بہیو نہیں کریں گے تو پھر ہم یہ بھی کر سکتے ہیں وایا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ. تو اس لیے میرا خیال ہے یہ اٹس ناٹ گوئنگ اینی ویئر. فیلر چھوڑا گیا ہے نبض ڈیٹیکٹ کرنے کے لیے اور کچھ سمجھا. اب اگلا سوال ہے سعودی عرب سے ساجد ملک صاحب کا. سیٹ صاحب، یہ جو پاکستان میں سیلاب نے تباہی مچائی ہے اور انڈیا نے ایک دم پانی چھوڑ دیا ہے، تو انڈیا کو پتہ نہیں تھا کہ پیچھے بارشیں ہو رہی ہیں جموں کشمیر میں، انڈیا میں، تو جب پانی اکٹھا ہوگا تو یہ تو آگے جب ڈیم ٹوٹ سکتا ہے یا ایک دم پانی چھوڑے گا تو آگے تباہی ہوگی. یہ اس نے جان بوجھ کے کیا ہے. تو سر اگر پاکستان یہ کوئی انٹرنیشنل کورٹ میں جا سکتا ہے یا اقوام متحدہ میں کہ یہ جو انڈیا نے ہمارے ساتھ آبی جارحیت کی ہے. تو دوسرا سر میرا یہ ہے کہ پاکستان میں مختلف ٹولے بنے ہوئے. ایک ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بننے چاہیے، دوسرا ٹولہ کہتا ہے جی نہیں بننے چاہیے، تیسرا ٹولہ کہتا ہے جی ڈیم بنائیں گے ٹوٹ جائے گا تو ہم پانی میں بہ جائیں گے، چوتھا ٹولہ بولتا ہے جی نہریں بننی چاہیے، پانچواں ٹولہ بولتا ہے جی ہمارا پانی چلا جائے گا. یہ سر ان سب کو کون اکٹھا ایک جگہ پہ بٹھا کے کوئی ایک عملی جامہ پہنائے جس میں عوام پس رہی ہے؟ کبھی ہمارے پاس پانی ہوتا نہیں ہے، اگر ہوتا ہے تو ہمارا پانی سمندر میں چلا جاتا ہے. تو سر یہ کوئی باہر سے ایکسپرٹ کیوں نہیں بلاتے؟ کوئی نیوٹرل ایکسپرٹ بلائیں جو ان کو مشورہ دیں کہ یار اس طرح کر لو، اس طرح کر لو. اپنی تو انہوں نے بات ایک دوسرے کی ماننی ہے. سر یہ کون کرے گا پاکستان میں؟ آپ کے 2 سوال ہیں، پہلا انڈیا والا اور دوسرا پاکستان والا. انڈیا، دیکھیے یہ انڈیا کوئی جان بوجھ کے نہیں کر رہا. یہ کنسپریسی تھیوری جو ہے اس کو چھوڑ دیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ پانی آ رہا ہے پیچھے سے، بارشیں بھی ہو رہی ہیں اور پیچھے سے پانی بھی آ رہا ہے، گلیشیئرز بھی میلٹ کر رہے ہیں. اب ان کے ڈیمز جو ہیں جب وہ بھر جاتے ہیں تو ان کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور یہ 3 دریا ان کے ہیں اور یہ انڈس واٹر ٹریٹیز میں لکھا ہوا ہے، ان کا حق ہے جب وہ چھوڑ دیں گے. اب اس لیے ہمارے لیے جو ایشو بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ یار ہمیں پہلے بتا تو دو، ٹائم پہ بتا دو تاکہ ہم کوئی اپنا تیاری کر لیں. اس دفعہ ہوا یہ ہے کہ انہوں نے ٹائم پہ نہیں بتایا آپ کو، اور جو نارمل میکنزم ہے انڈس واٹر ٹریٹیز ہے اس کے ذریعے نہیں بتایا کہ یہ ہونے جا رہا ہے اور ہم یہ کریں گے. انہوں نے انڈائریکٹ روٹ لیا ہے ڈپلومیٹک سورسز کے ذریعے، جس کے ساتھ ڈیلے بھی ہوگی اور پورا ڈیٹا بھی نہیں ملا. تو آئی تھنک اس حد تک تو ہے، انہوں نے سوچا ہوگا کہ تھوڑا تنگ بھی کرتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. مگر کیا یہ ایک پوری سازش تھی؟ ابھی وہ سوچ رہے ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. وہ اس دفعہ ان کو پتہ چل گیا ہے کہ کر سکتے ہیں، اگر کرنا چاہیں تو دھمکی بھی دے سکتے ہیں. ان کا ایک جرنیل ہے جو کہ ایسی باتیں بھی کر رہا ہے کہ ہمیں حال کرنا چاہیے اس طریقے سے کہ اس ٹائم پہ چھوڑ دیں اور اس ٹائم پہ نہ چھوڑیں وغیرہ وغیرہ. مگر میرا نہیں خیال ہے اس دفعہ انہوں نے وہ کیا ہے. اور اس دفعہ تو یہی ہوا ہے کہ ہمیں دیر سے پتہ چلا، اور اس کے بعد ہمارا تو وہی پرابلم ہے کہ ہر سال ہمیں پتہ یہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں. اور ہم نے کسی حکومت نے آج تک کوئی اقدامات نہیں کیے کہ فلڈنگ کو روکا جائے یا کوئی اس کے لیے کوئی اقدامات کیے جائیں. اچھا، اس کا بھی ایک ہی صرف ریزن ہے، میں آپ کو بتا دوں. کوئی گورنمنٹ نہیں یہ چاہتی کہ وہ اربوں اور سینکڑوں اربوں روپے جو ہے وہ خرچ کرے ایک پروجیکٹ کے اوپر
ڈیمز بنانے کے لیے یا اور کوئی راستے نکالنے کے لیے، جبکہ ان کو پتا ہے کہ 2 سال کے بعد ہماری چھٹی ہو جائے گی یا 3 سال کے بعد ہو جائے گی یا اگلی دفعہ ہم آئیں گے نہیں. تو وہ ہمیشہ اپنے شارٹ ٹرم سوچتے ہیں کہ جب ہمیں وہ کام کریں جس سے ہمیں فوراً فائدہ ہے اور عوام ہمارا. یہ جو ہے نا کہ جی ہر سال یہ ہوتا ہے، اب اس کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں ڈیمز بنانے میں، ریزروائرز بنانے میں، لانگ ٹرم پلاننگ کرنی پڑتی ہے. ہمارا جو سیاسی سسٹم ہے اس کے اندر یہ لانگ ٹرم پلاننگ کا گنجائش ہی کوئی نہیں. ایوب خان 10 سال رہا تھا تو لانگ ٹرم پلاننگ کی تھی اس نے، بھی اسے پتا تھا کہ میں نے کہیں نہیں جانا. اسی طریقے کے ساتھ جب مشرف آیا تھا یا ضیاء الحق آیا تھا وہ بھی 10 سال لے گیا، اس نے کیا نہیں، وہ کر سکتا تھا. اس کی بہت بڑی یہ غلطی ہے کہ اس کو پتا تھا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں اور میں نے نکلنا نہیں ہے، اور اس کو چاہیے تھا کہ یہ بیٹھ کے جو اس وقت کام کر سکتا تھا اس نے نہیں کیا. اسی طریقے کے ساتھ مشرف نے بھی یہ سوچا تھا کہ میں کروں گا، اس کو بھی پتا تھا کہ میں کر سکتا اور میں نے نہیں کیا. تو یہ ان کی غلطی ہے. اب میں سمجھتا ہوں کہ جو اس وقت ہائیبرڈ سسٹم ہے یہ چلے گا، یہ اب ریورس نہیں ہوگا، یہ اسٹیبلش ہو گیا ہے. تو اب میرا خیال ہے ان کو چاہیے کہ لانگ ٹرم تھنکنگ کریں اور لانگ ٹرم تھنکنگ کر کے اور یہ مسئلہ حل کریں. اگلی بات، اور اس کا جو سوال ہے یہ اب لنک ہو گیا ود دا نیکسٹ کوسچن کہ کیا یہ سارے اکٹھے نہیں ہو سکتے کہ نہیں. کون اب یہ دیکھیں نا، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کون بٹھائے گا. اب میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایشو کیا ہے. ایک تو پیپلز پارٹی کا ایشو ہے، سندھ کا ایشو ہے، اور دوسرا ایشو کے پی کا ہے. کے پی کی طرف سے تو گڈھا پور صاحب نے ہتھیار پھینک دیے، وہ تو بہت آگے نکل گئے. وہ تو کہتے ہیں کالا باغ بھی بنا لو، ٹھیک ہے. تو اب رہ گیا سندھ. تو اب سندھ تو زرداری صاحب ہیں، مگر وہاں سندھ کے اندر ایک نیشنلسٹ موومنٹ بھی ہے. میرا خیال ہے زرداری صاحب کے ساتھ نیگوسیشن ہو سکتی ہے، مگر بہت سخت نیگوسیشن کرنی پڑے گی. اس پہ اگر زرداری صاحب اور ڈیمز کی بات مانتے ہیں اور پیپلز پارٹی ساتھ چلتی ہے تو پھر کچھ ان کو ایشورنسز دینی پڑیں گی کہ وہ پھر کچھ عرصے تک وہ رہیں گے. اگر اور لوگ رہ سکتے ہیں تو پھر زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی کو بھی حصہ دینا پڑے گا، یہ قربانی دینی پڑے گی. وہ کیا وہاں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے کانٹ سے، مگر لانگ ٹرم بھی سوچنا پڑے گا. اور اب جو جس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں میرا خیال ہے لانگ ٹرم ہی اب سوچنا چاہیے. اور یہ بہتر ٹائم ہے کہ ٹو تھنک اباؤٹ دیز تھنگس. ٹھیک ہے، اگر مگر اس میں موجود ہے، لیکن وہی سیٹھی صاحب والی بات، اگر ابھی وقت آپ کے پاس موجود ہے تو ماضی میں جو فائدہ نہیں اٹھایا جا سکا مدت کا یا مہلت کا، وہ فائدہ اب اٹھایا جانا چاہیے اور جو دیرینہ مسائل ہیں ان کے حل کی طرف پیش رفت کرنی چاہیے. پروگرام میں بریک کے بعد ویلکم بیک ٹو دی شو. اور اب سوال ہے شہزاد سلیم صاحب کا ملیشیا سے. اسرائیل کا جو ایک فلسطین کے حوالے سے جو رول ہے وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کس طرح مسلم دنیا پوری خاموش ہے، لیکن اسرائیل کے اور بھی کچھ ایسے نیوز ہیں کہ وہ ایتھوپیا میں برج بنا رہے ہیں. 2 اسرائیلی بینکس ہیں اس میں، وہ فائنینس کر رہے ہیں اور ایتھوپیا میں، اور اس کو جو ہے وہ ایجپٹ کو ڈچ کرنے کے لیے بیسیکلی پلان کیا جا رہا ہے. اس پہ آپ کی کیا انفارمیشن ہے؟ دوسرا، اسرائیل کی انڈیا کے ایک علاقہ ہے کسول میں، وہاں بھی موجودگی ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں موجود ہونا اور پاکستان انڈیا کی جنگ میں جو اسرائیلی ڈرون یوز ہوئے ہیں اور ٹیکنالوجی کا تبادلہ بھی ہوا ہوگا، تو ایشیا میں چائنا کس طرح دیکھ رہا ہے اسرائیل کے رول کو؟ کیونکہ اب پاکستان اور چائنا ایک ہیں تو پھر چائنا پہ بھی امپیکٹ آئے گا اسرائیل کی یہاں موجودگی. اگر انڈیا آپ کہہ رہے ہیں کہ گریٹ پاور نہیں ہے، لیکن کیا اسرائیل کی وہاں موجودگی میں، کیونکہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی تو پوری دنیا کو پتا ہے ہمیں کہ وہ کس طرح کی ٹیکنالوجی یوز کرتے ہیں اور کتنا وہ ایکسپرٹ ہیں اس میں، تو آپ یہ 2 جگہوں پہ جو ایک تو ایجپٹ کو کنٹین کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ایتھوپیا کے تھرو، دوسرا انڈیا میں موجودگی اسرائیل کی، ان دونوں کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟ چائنا کس طرح اس کو دیکھ رہا ہے، کس طرح کنٹین کرے گا؟ کیونکہ اگر اسرائیل سے ڈائریکٹ کچھ ہوتا ہے تو وہ تو پھر امریکہ اس میں شامل ہو جائے گا جنگ میں، تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ اچھا، بات یہ ہے کہ اسرائیل اور ایتھوپیا، دیکھیے اس میں 1 2 3 4 قسم کے ایشوز ہیں. اسرائیل کا ایک تو ہسٹوریکل ریلیشن شپ ہے ایتھوپیا کے ساتھ. ایتھوپیا کے اندر یہودی ہیں، دو قسم کے یہودی ہیں. ایک یہودی کلین ہے جنہیں کہا جاتا ہے بیٹا اسرائیل، اور دوسرا ہے فلاش مورا. یہ 2 کمیونٹیز ہیں مجوس کی ہسٹوریکلی. وہاں قحط تھی اور ڈسکریمنیشن تھی، تو اس لیے ایک 1984 میں اور ایک 1991 میں اسرائیل نے ایئر لفٹ کیے تھے جیوز کو، وہاں سے اٹھا کے اسرائیل لے گئے تھے. اچھا، اسرائیل کی یہ کانسٹیٹیوشن ہے کہ جہاں بھی جو یہودی ہو، جس ملک میں بھی ہو، جہاں بھی ہو، وہ اسرائیل کا سٹیزن ہے، اس کو آٹومیٹک سٹیزن شپ ہے. تو ایک تو یہ ہیومینیٹیرین بیسس کے اوپر اسرائیل کا ایک انٹرسٹ رہا ہے ایتھوپیا کے اندر.
अच्छा, इसी के साथ साथ भी वो डेवलपमेंट जो वहाँ हो रही है, जो वो करते हैं, तो उसका भी यही ताल्लुक है। तो इसमें जियो पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है और ह्यूमैनिटेरियन एड भी हो जाता है। अच्छा, मगर इससे अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि सिक्योरिटी और मिलिट्री का भी एक इसमें इशू है। ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका जो है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एरिया है, और वहाँ इसराइल अपना चाहता है कि उसका वहाँ कदम वहाँ जमा के वो बैठे। इसलिए रीजनल स्टेबिलिटी की वजह से भी इसराइल का वहाँ एक सिक्योरिटी एंगल भी है। और फिर फाइनली इथियोपिया की जो सारी इसराइली जो टेक्नोलॉजी है और ड्रोन्स और ये वो सब वहाँ बेच रहा है और ट्रांसफर कर रहा है, और वो ऑब्वियसली मार्केट भी है उसके हथियारों की, जिसका लिंक अब बन जाता है। यहाँ से हट के हम चलते हैं टू इंडिया। इंडिया को भी बहुत मैसिव एड है इसराइल की ऑफ मिलिट्री टेक्नोलॉजी। Israel is the second largest supplier of military technology to India, especially advanced intelligence gathering and AI technology. तो वो ये जो जगह है ना कश्मीर के अंदर, जहाँ वो इजरायली टूरिस्ट्स आके बैठे हुए हैं, ये बेसिकली दे आर नॉट टूरिस्ट्स, ये इजराइल की कंटिजेंट है। दे आर देयर फॉर टू हेल्प इंडियाज डिफेंस फोर्सेस। वहाँ उन्होंने बहुत बड़ा इंटेलिजेंस नेटवर्क सब बनाया हुआ है, टू लिस्निंग पोस्ट बनाई हुई है, एंड ऑल्सो यूज्ड अगेंस्ट चाइना। तो इसलिए दिस इज इंडिया इजराइल कोऑपरेशन, एंड बहुत सीरियस किस्म की कोऑपरेशन है। बाकी अब चाइना इसको कैसे देखेगा, चाइना को पता है, पाकिस्तान को भी पता है, और ये है मगर व्हाट कैन दे डू अबाउट इट? दे कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। तो इसलिए एक किस्म का उन्होंने अनऑफिशियल बेस दे दिया है कश्मीर में इजराइलीज को। ये है पेचीदा मामला जिसको आसानी से आपके सामने जवाब की सूरत साहब ने। इसके अलावा डॉक्टर आमिर तौफीक लाहौर से कुछ जानना चाहते थे, मोहम्मद बिलाल पर्थ से, शाहिद रशीद इस्लामाबाद से, जहांजेब स्वाद से, मसूद इंग्लैंड से, अहमद यार कनाडा से और इज़्ज़त सुबहान नॉर्वे से। आने वाले प्रोग्राम्स में आपके सवालात ज़रूर शामिल करेंगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त है।